بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ آواز تھوڑا باہر کی کم کیجیے۔ یہ آواز جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے رہنی چاہیے، باہر بلا ضرورت آواز پہنچانے کی کیا ضرورت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ نحل کی یہ آیت جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، جمعہ کے خطبے کا ایک حصہ بن گئی ہے، اور پوری دنیا میں جمعہ کے دن ہر خطیب منبر سے اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جامع ترین آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں شریعت کے تمام احکامات کو اجمالاً بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت سے بڑے بڑے دشمنان اسلام متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ مکہ کا مشہور سردار ولید ابن مغیرہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کے لیے آیا اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ سنائی تو اس نے درخواست کی کہ آپ دوبارہ سنا دیجئے۔ جب آپ نے دوبارہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اس نے اس وقت جو الفاظ کہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی میٹھا کلام ہے، اس میں تر و تازگی ہے، اور آخر میں جو بات کہی وما ہوا قول بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے کہنے سننے سے مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن ایمان میرے دل میں جمع نہیں تھا، شک اور تردد موجود تھا۔
ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی، اور جب نزول وحی ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر اس وقت ایک آیت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، آخر آیت تک۔ فرماتے ہیں یہ آیت سن کر میرے دل میں اسلام راسخ ہو گیا، جم گیا، جو شک اور تردد تھا وہ جاتا رہا۔ اور اس سے بھی بڑا واقعہ وہ پیش آیا جو ایک قبیلے کے سردار حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جب مکے کے باہر پہنچا، مختلف قبیلوں میں اس کا چرچا ہونے لگا، تو اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مکہ جا کر خود تحقیق کریں گے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ خود کیسا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے۔ لیکن قبیلے کے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، پہلے آپ سفر نہ کریں، بلکہ کچھ ایسے لوگ جو سمجھدار ہوں، معاملہ فہم ہوں، عقل مند ہوں، ان کو آپ بھیجیے، وہاں کے حالات معلوم کر کے وہ آئیں، اس کے بعد آپ جانے اور نہ جانے کا فیصلہ کیجیے۔ حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو قبول کیا اور 2 آدمیوں کو مکہ بھیجا۔ وہ آپ کا پتہ دریافت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر ان دونوں نے آپ کے سامنے 2 سوال رکھا، من انت وما انت، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں سے مراد آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا قبیلہ کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، وہ آپ بتائیے، اور ما انت آپ کیا ہیں، یعنی آپ کا پیغام کیا ہے، آپ لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے پہلے سوال کا نہایت ہی مختصر جواب دیا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، بس۔ دوسرے سوال کا جواب کہ آپ کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، آپ کس طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس سوال کے جواب میں آپ نے سورہ نحل کی یہی آیت ان لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، گویا آپ نے یہ کہا کہ یہی میرا پیغام ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے، میں اسی کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کی تو ان دونوں نے کہا ایک مرتبہ آپ اور سنا دیجئے۔ وہ بار بار یہ درخواست کرتے رہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست پر بار بار یہ آیت ان کو سناتے رہے، یہاں تک کہ ان کو یاد ہو گئی۔ پھر وہ دونوں اپنے قبیلے میں واپس آئے۔ حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے پوچھا، وہاں تم نے کیا دیکھا، کیا سمجھا، پوری تفصیل سے وہ بات بتاؤ۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم نے 2 سوال رکھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے۔ تو آپ نے اس کا نہایت مختصر جواب دیا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ آپ نے تو مختصر جواب دیا، لیکن بعد میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مکہ کا جو مشہور قبیلہ قریش ہے، اس کی سب سے مشہور شاخ خاندان بنو ہاشم ہے۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، یعنی حسب نسب کے اعتبار سے آپ بہت اعلیٰ ہیں، بہت بلند ہیں۔ البتہ ہمارا جو دوسرا سوال تھا کہ آپ کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، کس بات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ نے ہمیں یہ چند کلمات سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر کے یہ آیت حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وایتاء ذی القربى، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتا اور روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور مطلق برائیوں سے اور ظلم اور زیادتی سے۔ یعنی اللہ 3 کاموں کا حکم دیتا ہے اور 3 برے کاموں سے اللہ روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ یہ آیت پڑھ کر ان آنے والوں نے حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو پورے قبیلے کے لوگ وہاں جمع تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ تحقیق حال کے لیے ہمارے قاصد مکہ گئے ہوئے ہیں اور وہ آ گئے ہیں۔ سب لوگ بے چین اور بے تاب تھے ان قاصدوں کی زبانی وہاں کے حالات سننے کے لیے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہی تو حضرت اقسم ابن صیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ عمدہ اخلاق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور رذیل اخلاق سے لوگوں کو بچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اے میرے قبیلے کے لوگوں، آگے بڑھو، اسلام قبول کر لو، کونو فی الامر رؤوسا، اس معاملے میں تم سر بن جاؤ، یعنی سب سے آگے بڑھنے والے بن جاؤ۔ ولا تکونوا اذنابا، تم دم نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے لوگ اسلام قبول کر لیں اور تم ان کے بعد اس راستے پر آؤ۔
آگے بڑھو اور سب سے پہلے اسلام قبول کرو۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی ایک آیت نازل ہوتی تو نجات کے لیے اس پر عمل کرنا کافی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جہاں بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک خصوصیت اور ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے جو اس آیت سے پہلی والی آیت میں موجود ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جو دین کی ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یعنی اس کتاب میں پورا دین موجود ہے۔ یہ تبیانا لکل شیء ہے، ہر شے کو بیان کرنے والی، یعنی دین سے متعلق جتنے احکامات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ کتاب سب کو بیان کرنے والی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سب سے عمدہ مثال کہ قرآن تبیانا لکل شیء ہے، اس کی سب سے عمدہ مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اس آیت کے تعلق سے پہلے بھی میں باتیں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ آیت ہر جمعہ میں بار بار پڑھی جاتی ہے، خطبے میں اہتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جمعہ کے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کا اہتمام کیا، اس کے بعد سے لے کر پوری امت پوری دنیا میں اس پر عمل کرتی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اجمالاً اس آیت کریمہ میں پورا دین بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ آیت تو اس کی مستحق ہے، اس کا حق ہے کہ ہر ایمان والے کو یہ آیت یاد ہو، اور نہ صرف یاد ہو بلکہ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر وہ عربی زبان نہیں جانتا، براہ راست نہیں سمجھتا، تو کوئی معتبر تفسیر اٹھا کر کے اس آیت کریمہ کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بار بار پڑھی جائے، تین چیزوں کا حکم ہے اس آیت کریمہ میں۔ پہلا کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کا ترجمہ انصاف سے کیا جاتا ہے، اور جب انصاف اور عدل کا لفظ ہم لوگ سنتے ہیں تو اس کا تصور ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو، لڑائی ہو، اختلاف ہو کسی بات کو لے کر کے، اور وہ اپنا معاملہ لے کر آپ کے پاس آئیں اور آپ کو فیصل مانیں اور آپ سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا
اور جس کا جو حق ہے وہ حق دینا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یقیناً یہ عدل ہے اور یہ انصاف ہے۔ لیکن یہ انصاف اور عدل کی صرف ایک شکل ہے۔ لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کرنا، عدل اسی میں منحصر نہیں ہے، یہ عدل کی ایک صورت ہے۔ عدل کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مثلا بندہ اپنے نفس اور اللہ کے حق کے درمیان عدل کرنے والا ہو، اپنے نفس اور اللہ کے حق کے درمیان عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں بندوں پر، بندہ اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کا شکار ہو کر کے اللہ کے ان حقوق کو ضائع نہ کرے، اللہ کے حق کی ادائیگی کو مقدم رکھے اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر، اپنی خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی، ہر حال میں اللہ کا جو حق ہے بندے کے اوپر کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام کی ہر حال میں پیروی کی جائے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی گوشہ ہو، حالات خوشی کے ہوں، غم کے ہوں، ہر موقع پر اللہ کی مرضیات کو، اس کی پسند کو بندہ مقدم کرنے والا ہو اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوڑ دینے والا ہو، یہ بھی عدل ہے۔ عدل کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے۔ دوسرے، بندہ خود اپنے نفس کے بارے میں عدل کرے۔ اپنے نفس کے بارے میں عدل کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اپنی طرح طرح کی نعمتیں اس پر نچھاور کی ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس کو سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، کوئی چیز پکڑنے اور اٹھانے کی طاقت، چلنے اور پھرنے کی طاقت، یہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے، اس کے استعمال کا اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ اپنی ان صلاحیتوں کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال نہیں کرنا ہے، اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے اور کتنی مقدار میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ ہر انسان پر اس کے نفس کا حق ہے، اس کی ذات کا حق ہے۔ اس حق کے مطابق زندگی گزارنا اور خود اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، یہ بھی عدل ہے۔ عدل کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ دیوبند کے سفر میں تھے، وہاں سے کاندھلا گئے۔ اللہ کے ایک بڑے ہی برگزیدہ بندے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی اور رخصتی مصافحہ کرتے وقت درخواست کی گئی کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو انہوں نے
دو جملے ارشاد فرمائے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا اہتمام کرو، یہاں تک کہ خود اپنے نفس کے حق کا بھی لحاظ رکھو اور اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اس ایک جملے میں پورا دین سمیٹ کر سامنے رکھ دیا گیا۔ اللہ والوں کی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہزاروں صفحات پڑھ کر کے جو چیز حاصل کرتا ہے، اللہ کے یہ بندے اس کا نچوڑ ایک دو جملوں میں نہایت سادگی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ ہر چیز کا حق ادا کرنے کا اہتمام کرو، یہاں تک کہ اپنے نفس کے حق کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کرو۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد ارشاد فرمایا، سمجھ گئے؟ اس وقت جو بات ذہن میں آئی، حضرت کی طبیعت علیل بھی تھی، اگر یہ کہتے کہ حضرت نہیں سمجھے تو ظاہر سی بات ہے پھر تفصیل سے گفتگو ہوتی اور جس کی وجہ سے مشقت ہوتی، اس کا خیال کرتے ہوئے عرض کیا گیا کہ حضرت سمجھ گئے۔ اور پھر جب اس پر غور کیا گیا تو جو بات سمجھ میں آئی کہ ہر چیز کا حق ادا کرنے والے بنو، مطلب یہ کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا کی جتنی چیزوں سے اس کا واسطہ پڑے گا، ہر چیز کا اس کے اوپر حق ہے۔ اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے پیدا کیا، خالق ہے انسان کا، اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان کا حق ہے۔ اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، ان آسمانی کتابوں کا حق ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ غور کرتے جاؤ، یہاں تک کہ جن راستوں پر چلتے ہو ان راستوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ راستے میں ایسی چیزیں پڑی ہوں جو راستہ چلنے والے کو تکلیف دے سکتی ہوں، تو ایمان والا وہاں سے اگر گزر رہا ہے تو راستے کا اس ایمان والے کے اوپر یہ حق ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹائے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ بیان کیا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، تو راستے کا حق ہے۔ یہ درخت جو ہمیں سایہ دیتے ہیں، ان درختوں کا حق بیان کیا گیا کہ سایہ دار درختوں کے نیچے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں پاخانہ پیشاب مت کرو۔ ان کیڑے مکوڑوں کا ہمارے اوپر حق ہے، فرمایا گیا کہ کسی کیڑے مکوڑے کے سوراخ میں پیشاب مت کرو۔ جن جانوروں کی ہم سواری کرتے ہیں ان جانوروں کا ہمارے اوپر حق ہے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت لادو اور ان کی خوراک کا اہتمام کرو۔ ایک اونٹ شکایت لے کر آ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے اپنا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور کہا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کی خوراک پوری نہیں دیتے۔
تو جن جانوروں پر سواری کرتے ہو، کام میں استعمال میں ان کو لاتے ہو، ان کا بھی حق ہے، اور جن جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو، ذبح کرتے ہو تو ذبح کرتے وقت بھی اس جانور کا حق ہے۔ اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ ذبح کرنا ہے تو کس طرح ذبح کرو، زیادہ تکلیف نہ ہو اس جانور کو۔ تو اس کائنات کی ہر چیز کا حق ہے۔ فرمایا ہر چیز کے حق کو ادا کرنے والے بنو، اور پھر یہ فرمایا خود اپنے نفس کے حق کو ادا کرنے والے بنو۔ تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے کانوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ہاتھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے پیروں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے دل و دماغ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یاد ہے وہ یہ بات جو بار بار آپ سنتے رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی زبان پر مہر لگا دیں گے، اور پھر جسم کے یہ اعضاء بولیں گے کہ اللہ اس نے ہمارا غلط استعمال کیا۔ آنکھ کہے گی میرا غلط استعمال کیا، ہاتھ کہیں گے میرا غلط استعمال ہوا، پیر کہیں گے میرا غلط استعمال ہوا۔ ہر چیز کا حق ہے۔ اور وہ حدیث تو بار بار آپ سن چکے ہیں کہ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں۔ پھر ان کو بتایا گیا تو ان تینوں میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ میں زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات میں نہیں سوؤں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میرے دل میں خشیت الہی تم سب سے زیادہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں راتوں کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ان آنکھوں کا حق ہے، یہ جسم جو ہے اس کا بھی حق ہے۔ تو آدمی اپنے نفس کے ساتھ عدل اور انصاف کرے۔ اب آپ غور کیجئے اس ایک جملے میں شریعت کو کس طرح سمو دیا گیا ہے، عدل۔ اور پھر جب معاملہ اپنے اور دوسرے کے درمیان آ جائے تب بھی عدل کرے، فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہ مت دیکھے کہ ایک جانب میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا عزیز ہے، میرا قریب ہے، اور دل کے کسی گوشے میں یہ ہو کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ نہیں، حق کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور یہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیسی کیسی نظیریں اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زرہ چوری ہو گئی تھی، وہ ایک یہودی کے پاس ملی۔ حضرت علی اور اس یہودی کے درمیان اختلاف ہوا۔ اس وقت کے قاضی شریح کی عدالت میں یہ مقدمہ گیا۔ ایک طرف
خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے مقابل میں ایک یہودی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ ہے کہ یہ زرہ میری ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے۔ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس کے ذمے گواہ لانا نہیں ہے، گواہ لانا دعوے دار کے ذمے ہے۔ قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ گواہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہ کے طور پر اپنے دونوں بیٹوں کو پیش کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ حضرت علی دعوے دار ہیں اور شہادت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے ہیں، حضرت حسن اور حسین۔ لیکن قاضی شرح کا جو اس وقت مسلک تھا یہ کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی شریعت قبول نہیں کرتی، یہ ضابطہ اور اصول۔ اس بنیاد پر قاضی شرح نے کہا کہ آپ کوئی اور گواہ لائیے، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ قاضی شرح کو ذرا بھی تردد نہیں ہے اور ذرا بھی اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، اور یہ دونوں نواسے جھوٹی گواہی نہیں دے رہے ہیں، سچی گواہی دے رہے ہیں۔ لیکن شریعت کا جو نظام عدل ہے اس کے مطابق کارروائی ان کو کرنی ہے۔ کہا ان کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ قاضی شرح نے کہا جب آپ کے پاس ان کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تو آپ کا مقدمہ خارج کیا جاتا ہے، اور یہ زرہ یہودی کی۔ امیر المومنین ہے، یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو اسی عدالت میں اس نے کہا کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے، ان کا دعویٰ سچا ہے، اور دونوں صاحبزادوں نے جو گواہی دی ہے ان کی گواہی سچی ہے، اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ عدل ہے۔ اس کے بعد فرمایا احسان، لیکن دیکھیے گھڑی کہہ رہی ہے کہ نہیں بس 6 چیزیں اس آیت میں ہیں میرے دوستو: عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینا، ایتاء ذی القربہ۔ تو آج عدل کے سلسلے میں مختصر گفتگو ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ اگلے جمعہ کو اس پر مذاکرہ ہوگا اور ہم لوگ غور و فکر کریں گے اس پر۔ دیکھیے دعائے صحت کے لیے ایک پرچہ آیا ہے۔